ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ پھر میرے نانا نے ایک واقعہ اپنا سنایا۔ کہنے لگے میری ایک بہت قیمتی انگوٹھی جس پر ہیرے جڑے ہوئے تھے جو کسی سے مجھے تحفہ ملی تھی، میں نے وہ انگوٹھی چمڑے کے ایک باکس میں رکھی تھی۔ میں نے ایک دن اس باکس میں دیکھا تو وہ انگوٹھی غائب تھی۔ بہت پریشان ہوا، ادھر ادھر تلاش کیا لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ آخرکار میں نے اپنا مخصوص وظیفہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا رہا لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ تھک ہار کر میں نے عرق گلاب کا عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں عرق گلاب کو نیک اور صالح روحیں پی جاتی اور وہ نیک اور صالح روحیں مجھے میری منزل کا پتہ بتا دیتی۔ وہ میری انگوٹھی چرا کر کیوں لے گئیں؟ عرق گلاب کی بوتلیں میں ڈالتا گیا اور پڑھتا گیا۔ پڑھتے آخرکار مجھے پتہ چلا کہ وہ انگوٹھی ایک جن عورت اٹھا کر لے گئی ہے اور وہ سمندر پار چلی گئی ہے تاکہ میں اس تک نہ پہنچ سکوں۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ وہ میری انگوٹھی چرا کر کیوں لے گئی۔ میں نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اپنے جسم کو سمیٹا۔ میرا جسم سمٹ کر ایک خوبصورت پرندہ بن گیا۔ میں اس خوبصورت پرندے کو اپنے وجود کے ساتھ لیے اڑتا گیا۔ وہ خوبصورت پرندہ ایسا طاقتور تھا جس کی رفتار ہزاروں میل فی گھنٹہ کے اعتبار سے تھی، اور مجھے محمد رسول اللہ کا لفظ خود ایک رخ دیتا ہو گیا اور درمیان میں سمندروں کے اوپر سے حفاظت کرتا گیا۔ آخر میں ایک ویران جزیرے میں پہنچا جہاں انسان نہ جنات، نہ کھانے کو نہ پینے کو، زندگی کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس جننی عورت نے اپنے آپ کو ایک پرانے درخت کے خول میں بند کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کیا اور اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے آخرکار مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک پرانے درخت کے اندر اپنے آپ کو بند کر چکی ہے اور اس خول کے باہر اس نے جادو کا اثار لگایا ہوا ہے تاکہ اس کو نہ کوئی دیکھ سکے، نہ توڑ سکے، نہ پا سکے۔ میں اس پرانے درخت کے باہر پہنچ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے اپنے جادو کو اور مضبوط کر لیا اور مجھے یقین تھا محمد رسول اللہ سے طاقتور کوئی اسم نہیں ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا اور پھونک مارنی شروع کر دی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا کہ درخت کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ آخرکار درخت پھٹا اور جننی بے بس میرے قدموں میں آ کر گر گئی۔ بہت آہوزاری کرنے لگی اور اپنے جرم کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پیشہ ور عورت ہے، کچھ عرصہ یہاں چھپی رہتی، پھر وہ واپس اپنے وطن اپنے دیس میں آ جاتی ہے۔ میں نے اسے معاف کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ میں اسے معاف کر دیتا تو وہ پھر ایسے جرائم کرتی۔ میں نے اسے محمد رسول اللہ کی وجہ سے قید کر کے چھوڑ دیا اور میں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ اس تنے کے اندر تم 3 سال تک قید رہو گی اور 3 سال کے بعد تم پھر یہاں سے نکلو گی۔ میں جب واپس آنے لگا تو اس کی چیخ و پکار سے پورا جنگل لرز رہا تھا۔ وہ بہت طاقتور کالے جنات اور کالی دنیا کی بہت طاقتور کالی جننی جس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا تھا۔ میں پھر پرندے کی شکل بنا کر سمندروں کے اوپر باحفاظت نکلتا ہوا اپنے وطن پہنچ گیا، اور آج وہ انگوٹھی میرے پاس موجود ہے اور میں اس انگوٹھی سے محبت کرتا کیونکہ اس انگوٹھی کے لیے میں نے بہت بڑی جنگ لڑی تھی۔ میرے نانا ایک اور بات بتاتے تھے۔ وہ جوان جن اشتیاق کی اور شوق کی حالت میں بولا کہ جو شخص محمد رسول اللہ پڑھے گا اس کے خزانے محفوظ رہیں گے اور اس کی نسلوں تک ضرور منتقل ہوں گے، اور ان کے خزانوں کو آندھی، سیلاب، طوفان، جادو، جنات، چور، ڈاکو، لٹیرے، قزاق کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور جو ان خزانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کا بال ادھر جائے گا، اس کا جسم ادھر جائے گا اور اس کا جسم جدا ہو جائے گا اور اس کے اندر کا جسم ختم ہو جائے گا۔ اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی کیونکہ ساری کائنات سے مقابلہ ہو سکتا ہے، کلمہ کے دوسرے حصے محمد رسول اللہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پرسوں کی بات ہے، مجھے ابکری کے ذریعے سے ایک خط ملا کہ میں نے جنات کے پیدائشی دوست میں محمد رسول اللہ کے انوکھے کمالات اور پر اسرار فائدے پڑھے۔ میں حیران ہوں آپ کے علم پر اور تجربے پر۔ مصوف نے لکھا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے نانا بہت عرصے جوگیوں کے پاس رہے۔ میری نانی اماں کہتی ہیں، جو کہ ابھی تک زندہ ہیں اور ماشاءاللہ 100 سال سے زیادہ کی عمر میں ہیں، کہ تیرے نانا پورے 21 سال گھر سے غائب رہے 3 بچوں کے بعد۔ دراصل ایک ہندو جوگی سے ان کی دوستی ہو گئی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی۔ وہ جوگی ان لوگوں کو انوکھے کمالات دکھاتا تھا اور بہت شہرت رکھتا تھا۔ دور دور سے راجے، مہاراجے، رانیاں اور بڑے بڑے رئیس لوگ اس کے پاس آتے تھے اور آ کر اس کے کمالات اور کرشمات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کے پاس تو ایسے کمالات تھے کہ وہ چلتے پانی پر چلتا تھا مگر اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوتے تھے۔
لوہے کو ہاتھ لگاتے ہی اس کو ایسے مسل دیتا تھا جیسے مٹی کے ڈھیلے ہوں، اور پتھر اپنے دونوں ہتھیلیوں میں ایسے رگڑتا تو پتھر پس جاتا تھا۔ وہ آنکھوں سے ایسے تھوڑی سی دیر اگر کسی پرندے کو دیکھتا تو پرندہ نیچے گر کر تڑپنے لگ جاتا، جانور کو دیکھتا جانور گر کر پھڑکنے لگ جاتا۔ کئی بار تو اس نے خود کہا اب اس جانور کو فوراً چھری پھیر کر حلال کر دو، کیونکہ اس نے اب بچنا نہیں ہے، میری نظروں سے اس کا دل پھٹ گیا ہے۔ اس کی نظریں تھیں یا تیر تھا، یہ آج تک کوئی معلوم نہ کر سکا۔ اللہ پاک نے اس کو بہت کمال اور جلال دیا تھا۔ لوگ اس ہندو جوگی کے بارے میں انوکھے خیالات رکھتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اس کے پاس سومنات کا جادو ہے، کوئی کہتا تھا کہ کالی دیوی اس پر فدا ہے، کوئی کہتا کہ اس نے کسی تاریخی اور گہرے غار میں 11 سال چلا کیا ہے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ جب اس سے پوچھتے وہ بات ٹال جاتا اور خاموش ہو جاتا۔ چونکہ میرے نانا کو بقول میری نانی اماں کے ان پراسرار چیزوں سے لگاؤ تھا، اس نے اس جوگی کی خدمت کرنا شروع کر دی، آنا جانا شروع کر دیا، دن رات اسی کے پاس رہتا اور اسی کی خدمت کرتا، اسی کی آستانے کی جھاڑو پانی کرتا، اس کا بھوجن یعنی کھانا وغیرہ تیار کرتا، حتیٰ کہ اس کے آنے والے مہمانوں کی بھی خوب سیوا اور خدمت کرتا۔ یہ خدمت اور سیوا چلتی رہی۔ ایک دن اچانک جوگی کہنے لگا اب ہمارا اس دیش سے دل بھر گیا ہے، ہم یہاں سے فوری طور پر جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دو۔ میرے نانا جوان تھے اور وہ جوگی بڑھاپے میں پہنچ چکا تھا، لیکن دل ایسا لگا کہ کہنے لگے جہاں آپ وہاں میں۔ الغرض میرا نانا گھر آیا اور اپنی نانی کو کہا کہ میں بس تھوڑے عرصے میں آ جاؤں گا، اور یوں نانی اور بچوں کو روتا چھوڑ کر چیلا بن کر اس کے ساتھ ہو گیا۔ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال بیت گئے، میرے نانا نہ آئے، حتیٰ کہ نانی رو دھو کر صبر کر گئی کہ شاید کہیں مر گئے، قتل ہو گئے، اغوا ہو گئے، ان کی زندگی کا چراغ ڈوب گیا، ظاہر ہے نہ اطلاع نہ پتہ نہ خبر۔ 21 سال کے بعد اچانک ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا۔ نانی نے پوچھا کون؟ اپنا نام بتایا تو میری نانی کو یقین نہ آیا۔ اس نے دروازہ نہ کھولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر آدمی میرے گھر میں آ جائے۔ جب میرے نانا نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا 2-4 محلے کے لوگ آ گئے۔ کچھ لوگوں نے میرے نانا کو پہچان لیا اور یوں گھر کا دروازہ کھلا۔ شیر خوار بچے جوان ہو گئے تھے، اولادیں بڑی ہو گئی تھیں۔ اولاد نے تو اپنے والد کو نہ پہچانا، لیکن جوان بیوی نے ڈوبتے سائے میں اپنے شوہر کو پہچانا۔ آنکھیں بچھائیں۔ شوہر کی شکل یہ تھی کہ اس کی مونچھیں لمبی، داڑھی بڑی، بال بہت بے ہنگم بڑے ہوئے تھے، جوگیوں جیسا لباس، اور ہاتھ میں بہت بڑا کشکول اب ڈنڈا تھا۔ میری نانی نے سمجھا شاید میرا نانا ہندو ہو گیا ہے۔ جس وقت میرا نانا آیا قریب ہی عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ مسجد میں اذان کی آواز آئی، سپیکر ہوتے نہیں تھے، مؤذن اونچی آواز میں اذان دیتے تھے۔ میرا نانا فوراً وضو کی طرف لپکا۔ نانی دیکھ کر حیران ہوئی اور نانی نے دبے لفظوں میں سوال کیا فلاں کے ابا آپ مسلمان ہیں؟ نانا حیرت سے کہنے لگا جس مسلمانی میں تجھے چھوڑ کر گیا تھا اس سے کہیں زیادہ طاقتور مسلمان ہوں۔ نماز مسجد میں پڑھ کر آئے اور ہاتھ میں تسبیح پھیرتے رہے۔ رات بیتی تو رات کے آخری پہر میں اٹھے، وضو کیا، تہجد پڑھی اور اپنی بڑی سی لکڑی کے تسبیح جو ہر وقت گلے میں ڈال رکھتے تھے وہ مسلسل پھیرتے رہے اور پھیرتے رہے، یوں فجر کی نماز پڑھی۔ اب نانی کو فکر لاحق ہوئی، یہ شخص کمانے کے قابل تو رہا نہیں، کیسے حالات ہوں گے؟ ادھر اولاد جوان ہو گئی، ان کی شادی کرنی ہے۔ نانی بیچاری نے گھر میں ساری عمر رضائیاں سی، کپڑوں کی سلائی کی، ہاتھ سے بنی ہوئی پہلے دور کی واسکٹیں ہوتی تھیں وہ بنائی۔ الغرض جو بھی کم سے کم پیسہ آیا اس نے کر کے بچوں کو پالا۔ ایک بیٹا برسر روزگار تھا جو گھر کے نظام کو چلانے میں معاون تھا۔ چند دنوں کے بعد نانی نانا ابا سے کہنے لگی کہ فلاں کے ابا بیٹوں کی شادیاں سر پر آ گئی ہیں اور آپ دن رات اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کا بھی فکر کرو۔ نانا ابا کہنے لگا بھلا ہو تیرا، اس کا فکر نہ کرنا، یہ سب کام ہو جائے گا۔ جب بھی نانی اماں یہ بات کہتی نانا ابا یہ بات کہہ کر نانی اماں کو مطمئن کر دیتے۔ ایک دن نانی اماں کہنے لگی 21 سال کے حالات نہ میں نے پوچھے نہ آپ نے بتائے، کچھ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ نانا ابا نے ٹھنڈی سانس بھری، آسمان کو گھورتے ہوئے اپنی دھیمی آواز میں اپنی کہانی شروع کی جو مختصر علامہ صاحب میں آپ کو لکھ رہا ہوں۔ وہ کہانی یہ تھی کہ مجھے اس جوگی سے محبت ہو گئی۔ اس جوگی کے کمالات، کرشمات اور کرامات دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے بھی ان کرامات دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ باقی چیزیں تو میں نے دیکھی تھیں، لیکن ایک دفعہ جو جھٹکا مجھے لگا وہ یہ کہ ایک دفعہ میں جوگی کو اپنے والد کی قبر پر لے کر گیا۔ والد کے ہاتھوں پلا تھا، جوانی ہی میں والد فوت ہوئے تھے۔ والد کی عادات و اطوار، مزاج اور آواز کو خوب سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے والد کے بارے میں اس سے کہا کیا میرے والد سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ جوگی ہنس کر کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ جوگی نے بیٹھ کر اپنی مالا یعنی تسبیح کو پھیرا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے والد نے مجھے سلام کیا۔ میں حیران ہو گیا
بالکل وہی آواز، وہی لہجہ۔ میں نے اپنے والد سے حال احوال پوچھا اور ایک سوال کیا کہ ابا جی کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ والد نے کہا بیٹا حال تو میرا اچھا نہیں تھا، کچھ زیادہ عبادت نہیں کی، تقوی اعمال اور طہارت میں آگے نہیں تھا، لیکن تیرا جوگی کے پاس جانا مجھے بچا گیا۔ میں حیران ہو گیا، جوگی کے پاس جانا؟ تیرے اس لفظ نے میری مغفرت کرا دی۔ میں نے والد سے پوچھا کہ ابا جان جوگی کے پاس جانا کیسے بچا گیا؟ کہا بیٹا اس جوگی نے تجھے جس لفظ پر لگایا ہے وہ لفظ جتنا تو پڑھتا گیا اتنا مجھے ٹھنڈک ملتی گئی۔ جب لفظ تو لاکھوں سے آگے نکل گیا، اس لفظ کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ جنت کا سما میرے سامنے ہے اور مجھے اللہ پاک نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر وقت انگور، انار، شہد، شراب، میٹھا پانی، ٹھنڈے اور گرم چشمے، اللہ کی نعمتیں میرے والد نے گنوانا شروع کر دی۔ میں والد سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے میرے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ ان کے وجود کی سرسراہٹ، ان کے کپڑوں کے سمٹنے کی آواز، حتیٰ کہ ان کے سانسوں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میرا والد میرے سامنے بیٹھا ہے، اور محسوس کر رہا تھا یہ حقیقت تھی، لیکن مجھے ان کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ابا جان آپ مجھے نظر نہیں آتے، میں سب کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ تو ابا جان مسکرا کر کہنے لگے بیٹا نظر آنے والے جہان سے میں نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد والد کو میں نے سلام کیا۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے ہوا کی سرسراہٹ ہاتھوں میں محسوس ہوئی، جیسے ان کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں آئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، وہ آنسو والد کی یاد کے، وہ آنسو والد کی جدائی کے، وہ آنسو اس حیرت زدہ مقام کے۔ میں حیران اور پریشان۔ جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو میں نے جوگی کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ کہنے لگے بیٹا خوش ہو؟ میں نے کہا بہت خوش۔ بس یہ واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے جوگی کا غلام، چیلا اور دیوانہ بنا دیا۔ میں مستانہ وار دن رات اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہ یہاں سے جانے کا عزم لے کر نکلا، یعنی ننکانہ صاحب، تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ ہم کریا سفر کرتے رہے۔ لوگ جوگی کے کمالات دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ جوگی خفیہ نماز بھی پڑھتا، روزے پورے رکھتا، بلکہ نفلی روزے رکھتا تھا، تہجد پڑھتا، جو وہ کرتا وہ میں کرتا، پاکیزگی اور صفائی کا بہت خیال رکھتا، گناہوں سے خود بچتا، مجھے بچاتا، حرام سے خود بچتا، مجھے بچاتا۔ اب کہنے میں بظاہر وہ ہندو جوگی تھا، لیکن اندر سے وہ ایک اعلیٰ درجے کا ولی تھا، بلکہ ولایت سے بھی کسی اونچے مقام پر تھا۔ میں سال ہر سال اس کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ اس نے مجھے جو ذکر بتایا سارا دن وہ ذکر کرتا، اس کی خدمت کرتا۔ اس ذکر کی برکت سے اچھے کھانے ملتے، اچھی رہائش ملتی، پرسکون نیند، پرسکون زندگی ملتی، حتیٰ کہ میرے اندر گھر کا خیال اور گمان تک ختم ہو گیا۔ بادشاہ ہماری خدمت کرتے، نواب ہمارے قدموں میں آنکھیں بچھاتے، ہر شخص ہماری سیوا کرتا۔ جوگی نے مجھے بس ایک نصیحت کی تھی، نہ چوری کرنا، نہ کوئی چیز جمع کرنا، بس جتنا ہے استعمال کرو، باقی چھوڑو۔ کل جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کی برکت سے پھر ملے گا۔ اور یہی ہوتا تھا، ہم تسبیح پڑھتے اور بس گمان اور خیال کرتے، اور ہمارے گمان اور خیال سے وہ مل جاتا جو شاید کسی کو نہ ملا۔ چلتے چلتے ہم صبح بہار کے آخری کونے میں جنگلوں میں نکل گئے۔ آگے بہت بڑے پہاڑ تھے، مٹی اور پتھر کے ملے ہوئے۔ ان غاروں میں ہم نے قیام کیا، سال ہر سال گزر گئے۔ ایک دن صبح تہجد کے وقت بابا جی مجھے کہنے لگے بیٹا اب میرا وقت اخیر ہے، آج مغرب کی نماز کے بعد میں فوت ہو جاؤں گا۔ دیکھ یہاں قریب سے مسلمانوں کو اکٹھا کر لینا، تم نہ بھی کرنا تو خود ہی آ جائیں گے، مجھے غسل دینا، میرا جنازہ پڑھنا اور یہی کہیں مجھے دفن کر دینا۔ کفن کا فکر نہ کرنا، وہ خود بخود کوئی لے آئے گا۔ قبر کھودنے کے لیے پریشان نہ ہونا، اس کے کھودنے والے بھی آ جائیں گے۔ میں سن کر حیران ہوا۔ میں نے سوال کیا کہاں سے آئیں گے؟ کہا جو لفظ تجھے سکھا کر جا رہا ہوں، اس لفظ کو پڑھو گے سب کچھ ہو جائے گا۔ میں رونے لگ گیا، ان کے پاؤں سے لپٹ گیا۔ 28 سال کا ساتھ تھا، اب وہ جدائی کا وقت آ گیا۔ سارا دن بابا نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس مجھے نصیحتیں کرتے رہے اور اس عمل کے بارے میں بتاتے رہے۔ باقی وقت انہوں نے عبادت میں گزارا، غسل کیا، نہائے دھوئے، جسم کو صاف کیا، اور مجھے ان باتوں میں ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھ مجھے دفن کرنے کے بعد تم نے یہاں نہیں رہنا، واپس اپنے وطن ننکانہ صاحب جانا ہے۔ تیری اولاد جوان ہو گئی ہے، تیری بیوی اب ڈھلتی عمر میں تیرا انتظار بھی ختم کر بیٹھی ہے، اور اولاد کی جوانی میں مسائل کے لیے پریشان نہ ہونا۔ تجھے یہی وظیفہ ہر قدم پر ساتھ دے گا، اور یہی وظیفہ ہر قدم پر تجھے مشکلات میں منزل دے گا۔ اپنی زندگی کو پریشان ہونے سے بچانا۔ مغرب کی نماز بابا جی نے پڑھی۔ نماز کے بعد وہ مسلسل نوافل پڑھتے رہے۔ نوافل پڑھنے کے بعد لمبی دعا مانگی، کیا مانگتے رہے بس میں آمین کہتا رہا۔ اس کے بعد مجھے گلے لگایا، ان کے آنسو نکل گئے۔ مسلسل کلمہ پڑھا، استغفار کیا، اور پھر اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے روتا سسکتا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ میں نے ان کے انگوٹھے باندھے، ان کے ہاتھ سیدھے کیے،
ان کی آنکھیں اور منہ باندھنے کی اور بند کرنے کی مجھے ضرورت نہ پڑی، وہ خود بخود اپنی اچھی اور اصلی حالت میں آ گئے۔ ان کا چہرہ خود بخود دائیں طرف مڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنا وظیفہ ان کی سانسوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی ہر سانس وہی بڑھتا رہتا تھا۔ الغرض قبر کھودی گئی، غسل دیا گیا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان کے جنازے پر کچھ لوگ میرے لیے کھانے پینے کا سامان لے آئے، کچھ لوگ میرے پاس رقم لے آئے، کچھ کپڑے لے آئے، ایک بہترین گھوڑا بھی مجھے دے گئے۔ جوگی کو دفن کر کے میں بہت دیر ان کی قبر پر بیٹھا رہا اور روتا رہا اور اپنا وظیفہ پڑھتا رہا۔ جب میں نے سر اٹھایا تو کوئی ایک بھی نہیں تھا، گھوڑا اور سامان موجود تھا۔ میرا دل وہاں سے ہٹنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن حکم یہی تھا، میں کیا کرتا۔ ٹوٹے قدموں کے ساتھ اٹھا، پھر قبر پر بیٹھ گیا اور قبر کو لپٹ کر رویا۔ لیکن میرے دل کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، جو ہمارا حکم ہے اس کو مانو اور اپنی بیوی بچوں کے پاس جاؤ۔ میں پھر اٹھتا اور پھر ان کی قبر پر گر جاتا اور لپٹ جاتا۔ ایسا کئی بار ہوا اور ہر بار میرے دل میں یہی آواز آتی، اب تم جاؤ، تمہاری اگلی ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے۔ روتا، ہچکچاتا، سسکتا، گھوڑے پر بیٹھا، اپنا سامان ساتھ لیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد اب میں گھر پہنچا ہوں۔ بس 21 سال کی میری یہی کہانی ہے، اور یہ 21 سال کی اپنی داستان کو اتنی ہی دیر میں سمو دیا ہے۔ اللہ کی بندی پریشان نہ ہو، اولاد کی شادیاں ہو جائیں گی، بس تو بھی دن رات یہی وظیفہ پڑھ۔ اور میرے نانا نے اب میری نانی کو بھی یہی وظیفہ بتا دیا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ ابھی میرے نانا کو آئے ہوئے تقریباً 4 ہفتے ہی ہوئے تھے، رشتے آنا شروع ہو گئے، شادی کے اسباب بننا شروع ہو گئے، اور تینوں کی شادیاں ایسے آنن فانن ہو گئیں کہ حیرت انگیز ان میں میری والدہ بھی تھیں۔